السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ آج میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ قبر کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنانا چاہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ دوستو، اس کا مطلب ہے ہم جیسے اعمال زندگی میں کریں گے اس کے لحاظ سے ہی ہماری جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور وہ جو منزل ہے ہماری وہ قبر سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر آخرت میں بھی ہمیں اسی جگہ پر پہنچایا جائے گا۔ تو ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے صحابہ کو تلقین کی کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا تو آ گیا، جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے زیادہ پسند تھا، آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے نا وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے، اور ایک دروازہ اس میں جنت کا کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوا اور خوشبوئیں اس کو آتی رہتی ہیں۔ اور جب کوئی بد کردار قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ تیرا آنا نامبارک ہے، برا کیا جو تو آیا، زمین پر جتنے آدمی چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے مجھے زیادہ نفرت تھی، آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس طرح سے اس کو دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور 70 اژدہے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بھی ان پر سے زمین پر پھونک مارے تو اس کے اثر سے زمین پر گھاس تک باقی نہ رہے، وہ اس کو قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ اس کے بعد تو میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہمیں اس دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ